السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوں آپ کا میزبان نوید کوثر عثمانی سلفی۔ سلسلہ نماز کا جو چل رہا ہے اس کا پارٹ نمبر 5 آج آپ کے سامنے دن میں نہیں بنا پایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ رمضان المبارک چل رہے ہیں اور دن میں نہیں بنا پایا، اب رات میں بنا رہا ہوں الحمدللہ۔ نماز محمدی، نماز پڑھنے کا سنت طریقہ آپ حضرات کے سامنے ریفرنس اور دلیل کے ساتھ میں، صحیح حدیثوں کی دلیل کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اس سے پہلے پارٹ 4 جو ہے، پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3، پارٹ 4 آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ یہ مکمل نماز کا طریقہ ہو جائے گا۔ اب سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی ایک بھی بھائی کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق صحیح اور درست ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو بھی قیامت تک اس کا اجر ملتا رہے گا۔ تو جو نماز کا سلسلہ میں قیام سے لے کر اور سجود تک کے آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اب اس سے آگے کا معاملہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ پہلی اور تیسری رکعت میں جلسہ استراحت کے بعد جب کھڑے ہوں تو اپنے دونوں ہاتھوں کا زمین پہ سہارا ایسے دے کر کے جب ہمیں کھڑے ہونا ہے اگلی رکعت کے لیے، ہمیں جب کھڑا ہونا ہے تو اپنے ہاتھوں کے سہارے سے کھڑا ہونا ہے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 823 اور 824 سے کھڑے ہونے کا طریقہ۔ اب اس کے بعد تشدد کا صحیح طریقہ۔ اٹھنے سے پہلے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر، رانوں پر رکھنا۔ اٹھنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر یا رانوں پر رکھنا۔ جی دوبارہ سے پھر آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تشہد کا سنت طریقہ۔ تشہد میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں یا رانوں پر رکھنا۔ جی یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1308 سے اور 1310 سے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پھر اپنے دائیں انگوٹھے کو درمیانی انگلی بیچ والی انگلی سے ملا کر حلقہ بنانا۔ اپنی شہادت کی انگلی، مطلب پھر بتا دیتا ہوں، جیسے دوسری یا تیسری رکعت کے آخری رکعت میں بیٹھے یا چوتھی رکعت کے آخری رکعت میں آپ التحیات میں بیٹھے ہیں تو یہ دونوں انگلیوں کا حلقہ ایسے بنا لینا ہے اور اپنے گھٹنوں پہ یا رانوں پہ رکھنا ہے اور اس کو ایسے جنبش دیتے رہنا ہے، ہلکے ہلکے اشارہ کرتے رہنا ہے۔ بیچ والی انگلی سے ملا کر حلقہ بنا لیں۔ اپنی شہادت کی انگلی کو تھوڑا سا جھکا کر انگلی سے حرکت اشارہ کرتے ہوئے دعا پڑھنا، یعنی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، التحیات ہے، درود شریف ہے اور دوسری دعائیں ہیں،
یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1308 سے، اور صحیح ابو داود کی حدیث ہے 991 سے۔ اتحیات، درود شریف اور دعائیں پڑھنا، یہ سب اس حدیث سے ہمیں ثابت ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں، وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو پہلے داہنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام پھیرنا ہے۔ اور جب ہم سلام پھیریں تو نگاہ ہماری مونڈھے پہ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ ایسے دور تک کے، بہت سے لوگ دور تک کے نگاہ کرتے ہیں، ایسے نہیں، مونڈھے پر نگاہ ہونی چاہیے۔ تو یہ سلسلہ نماز کا الحمدللہ مکمل ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے، اور واٹس ایپ پہ اگر جڑنا چاہیں تو واٹس ایپ پہ جڑ سکتے ہیں۔ اسلامی سوال جواب گروپ ہے ہمارا، اس میں سبھی سوالوں کے جواب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ریفرنس اور دلیل کے ساتھ دیے جاتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجئے 9548807294۔ جب آپ جڑنا چاہیں واٹس ایپ پہ جڑ جائیں اور اپنا تعارف ضرور کرائیں، آپ کون صاحب ہیں اور کہاں سے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ایڈ کر لیا جائے گا۔ دنیا بہت تھوڑی زندگی ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کو سوچنا ہے اس کے بارے میں، اور اسی کی فکر کرنی ہے اور اسی کو درست بنانا ہے۔ آج دنیا میں بہت بگاڑ آ رہے ہیں، خاص طور سے انڈیا اور پاکستان میں نئی چیزیں، نئی باتیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ جیسے 44 فرقے ہیں جو اپنا آپ کو حنفی بتاتے ہیں، لیکن وہ صرف بتاتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بدنام کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ سب کے طور طریقے، سب کے مسئلے مسائل سب الگ الگ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ سب نے اپنے اپنے عالموں کو خدا مان لیا، اپنے اپنے بزرگوں کو خدا مان لیا، ان کی لکھی ہوئی جو بھی کتاب ہے اسی کو آخری بات مان لی اور اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل چیز ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، قرآن اور حدیث۔ یہی ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر امت کے اندر، قوم کے اندر اتفاق اور اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔ نہ آپ صحیح ہیں نہ میں صحیح ہوں، اس کا پتہ وہاں لگے گا جو قرآن اور حدیث پہ آ جائے گا۔ وہاں پہ تلاش کریں سب لوگ، اپنی اپنی کمی، اپنی خامی وہاں پہ دیکھیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کے مطابق جو بھی عمل کر رہے ہیں، ہم سے سرزد ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہمارے اندر جو بھی کمیاں ہیں، جو بھی خامیاں ہیں، جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، جو بزرگوں کی طرف سے رائج کی گئی ہیں، یا جیب بھرو پیر پیٹ بھرو مولویوں کی طرف سے رائج کی گئی ہیں، ان کو ہمیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ قبر میں ہمیں تنہا جانا ہے، تنہا اپنا حساب کتاب دینا ہے، اور جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے عمل اعمال سب نوٹ کر رہے ہیں، سب بہی کھاتا تیار ہو رہا ہے۔ تو دعا کریں اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور تمام سننے والے بھائیوں کو آخری سانس تک صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھے، اور خاتمہ بالخیر رب العالمین ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں، آپ سے درخواست ہے آپ میری پیچھے کی بھی سبھی ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو حاصل ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، آپ کا نقصان کوئی نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر ہمارے کسی بھائی کی اصلاح ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے آخرت میں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔